بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد صاحب پر گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا سعد صاحب کے جو نظریات ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، اور وہ جس طرح کی تشریح قرآن حدیث کی کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء نے کبھی بھی ایسی تشریح قرآن حدیث کی نہیں کری ہے۔ وہ اپنا ایک الگ نظریہ قائم کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ایک ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک فرقے کی شکل اختیار کر لی ہے اور فرقہ ایک بن چکا ہے۔ تو دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا مولانا سعد صاحب پر جو گمراہی کا فتویٰ ہے وہ یقیناً کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بعض لوگ یہاں پر جھوٹ پھیلاتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد پر دارالعلوم دیوبند نے کوئی گمراہی کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو آج میں ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بات بالکل جھوٹ ہے، دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد پر گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بعض لوگ فتوے کو تو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا ہے۔ ان کی یہ بات بھی غلط ہے، مولانا سعد صاحب نے رجوع نہیں کیا ہے، بلکہ جس وقت دارالعلوم دیوبند نے پہلے کیونکہ خط و کتابت ہوئی، دارالعلوم دیوبند نے کیا ہے خطوط کے ذریعے سے ان کو آگاہ کیا کہ یہ باتیں ہیں آپ ان سے رجوع کریں، تو انہوں نے ان باتوں کے ثبوت کے لیے الٹے سیدھے کیا ہیں حوالے دینے شروع کیے۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند سے علماء کرام کا ایک وفد گیا اور مولانا سعد صاحب سے ڈائریکٹلی بات بھی کری، اس میں مولانا ارشد مدنی بھی موجود تھے اور بھی علماء کرام موجود تھے، ان سے بالمشافہ بات چیت کری، لیکن وہ کیا ہے اپنی ہٹ درمی کے آگے انہوں نے کسی کی نہیں مانی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مجھ سے بھی کہتے ہیں بھائی آپ اس طرح ویڈیو نہ بنائیں اور سوشل میڈیا پر یہ نہ کہیں، بلکہ مولانا سعد صاحب سے ڈائریکٹ جا کر ملے۔ بھیا انہوں نے ہمارے بڑوں کی نہیں مانی، مجھ جیسے کو کیا مانیں گے؟ وہ بڑے بڑے دارالعلوم کے اساتذہ مولانا ارشد مدنی بھی گئے اور بڑے بڑے اکابر علماء نے، اپنے وقت کے اکابر علماء نے ان کو ہمیشہ ان کی غلط باتوں پر آگاہ کیا۔ مفتی زید مظاہری جو خود تبلیغی جماعت میں بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، کئی خطوط انہوں نے مولانا سعد صاحب کو لکھے، ان کی جو غلط تشریحات ہیں قرآن و سنت کی اس پر انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، کتابچے لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں اور مولانا سعد صاحب کی خدمت میں پیش کرے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی ان باتوں سے کبھی بھی رجوع نہیں کیا۔ تو اس لیے دارالعلوم دیوبند نے خط و کتابت بھی کری، دارالعلوم دیوبند کا ایک وفد بھی گیا مولانا سعد صاحب کے پاس سمجھانے کے لیے، لیکن انہوں نے ان باتوں کو نہیں مانا۔ تو پھر دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد صاحب کی گمراہی کا فتویٰ جاری کیا اور آج بھی دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ موجود ہے۔ جی ناظرین، آڈیو کلپ سنانے سے پہلے اگر کوئی تبلیغی جماعت والوں کو کچھ کہے تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ تو بھولے بالے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، یہ گھر گھر ڈگر ڈگر نگر نگر پھرتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت والے آرام نہیں کرتے ہیں، لیکن بستر ہوتا ہے جو تبلیغی جماعت کے جو کاندھا پر ہے نہیں، وہ 24 گھنٹہ آرام کرتے رہتے ہیں، یہ پھرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو آڈیو کلپ مولانا سعد کا سنانے والا ہوں، اگر وہ آپ سنو گے تو آپ کا دماغ بھی چکرا جائے گا۔ کیا یہ بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ دیکھیے گا اور اس میں سے آپ سنیے، ٹھیک ہے نہیں؟ کیا کہہ رہا ہے لیکن چھوٹا سا ہے، آپ ضرور سنیے۔ انبیاء اور صحابہ، میری بات توجہ چاہے گی بہت، اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا۔